الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ 4تھ لیکچر ہوگا ان سیریز کا، اور پہلے جو 3 کلاسز گزر چکی ہیں ان کے اندر آپ کو مسلمانوں کی جو ہسٹری گزر چکی ہے اس کی جو گولڈن ایج تھی اس کی چند ہائی لائٹنگ پوائنٹس، سارے نہیں، جس طرح لاسٹ کلاس کے اندر جو میں نے کہا تھا کہ جو زیادہ مشہور مسلم سائنٹسٹ ہیں ان کو تو میں نے ذکر نہیں کیا تھا، کوئی اور نام لیے تھے جو کہ زیادہ اتنے مشہور نہیں ہیں لیکن ان کی تو ہیوج کنٹریبیوشنز ہیں۔ تو اسی طرح جو اسلامک ہسٹری گزری ہے اس میں ظاہری بات ہے کہ جیسا میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سال کا دور تھا، حضرت عمر کا 10 سال کا، حضرت عثمان کا تقریباً 12 سال کا، 4 سال کا تقریباً حضرت علی کا۔ تو یہ جو سارا دور ہے جو 30 سال ایک حدیث کے اندر بیان کیے تھے، تو وہ ظاہری بات ہے اس کی ساری باتیں تو نہیں بتائیں آپ کو، اس کی تو بہت تھوڑی سی باتیں بتا دی ہیں۔ اور آج کل کے حساب سے جو کچھ چیزیں جو ریلیٹ ہوتی ہیں ان میں سے چند چیزیں بتا دیں۔ تو بہرحال یہ وہ ایک ایسا دور تھا جس کو ویسٹ کہتا ہے اپنے وقت کے اندر ڈارک ایجز۔ وہ ڈارک ایجز کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو اتنے 100 سال گزرے تھے اس میں نہ تو ہم لوگ کوئی ترقی، اپنی بات کر رہے ہیں، وہ ہم کوئی ترقی کر سکے تھے لٹریچر کے اندر، نہ کوئی سائنس کے اندر، نہ کوئی میتھمیٹکس کے اندر، نہ کوئی آرکیٹیکچر کے اندر، کوئی آرٹس کے اندر، کسی چیز کے اندر ہم لوگ کوئی ترقی نہیں کر سکے تھے۔ تو وہ اس کو کہتے تھے ڈارک ایجز۔ اور یہ جو ڈارک ایجز تھیں ان کی، اس دوران کیا ہوتا تھا کہ ان کے ہی جو ملکوں کے میں ہوتے تھے نوجوان، وہ آتے تھے اور مسلمانوں کے جو بڑے بڑے شہر ہوتے تھے یہاں سے پڑھ کے سیکھ کے جایا کرتے تھے۔ جس طرح میں نے اسپین جو الاندلس نام کہلاتا تھا، اسپین، پورچوگل، یہ سارا جو بڑا علاقہ تھا، تو اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کی بہت مشہور 3 بڑی یونیورسٹیز تھیں، تو وہاں سے آ کے جو دوسرے یورپین کنٹریز کے جو لوگ ہوتے تھے، اور وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن، یہ نہیں کہ کوئی کرسچن ہے یا کوئی جو ہے یا کوئی اور کسی 3rd ریلیجن کو بلانگ کرتا ہے تو اس کو نہیں ایڈمیشن ملے گا وہاں پہ، وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن اس چیز کو پھیلایا جاتا تھا۔ ایک اور بہت ہائی لائٹنگ پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اس وقت مسلمانوں نے بہت ساری دنیا کی جو لینگویجز کی کتابیں تھیں اس کو عربی میں کنورٹ کیا تھا، ٹرانسلیٹ کیا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے اسکالرس کے گروپ بنائے ہوتے تھے جس کے اندر نان مسلمس بھی شامل ہوتے تھے۔ ان کو بھی اپرچونیٹی فل ملتی تھی کہ وہ آئیں تاکہ ایک لینگویج کے ساتھ، ایک لینگویج جو ہم مسلمان اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں اس سے وہ لوگ سیکھ سکیں۔ تو بہرحال یہ جو ایک گولڈن ایج کا ٹائم تھا ہر لحاظ سے، سوشل پوائنٹ آف ویو سے بھی، کہ اگر آپ کرائم ریٹ دنیا کا اب دیکھیں تو دنیا کا کرائم ریٹ کہاں جا رہا ہے، لیکن اس وقت کیا کرائم ریٹ ہوتا تھا؟ بہت کم واقعات ہیں، بہت کم واقعات ہیں، ہزاروں کے حساب سے۔ آج کل کسی ایک ملک کے اندر بھی کوئی کیس ہوں گے، زیادتی کے کیسز ہزاروں کے حساب سے کسی ایک ملک کے اندر ہوں گے، چوری کے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے ہوں گے کیسز جو رپورٹڈ ہوتے ہیں اور جو ان رپورٹڈ دونوں۔ پھر قتل کے کتنے کیسز ہوتے ہیں، کتنے پرابلمز ہوتے ہیں۔ آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں، بہت ہی کم واقعات آپ کو ملیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ نظام ایسا بن چکا تھا کہ نمبر 1 یہ کہ کوئی شخص جو تھا وہ مجبوری کی حالت میں چوری نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی اور چور تھے جو پروفیشنل چور آپ کہہ لیں یا کوئی اس طرح کا کیس تھا، تو وہ قانون اتنا اسٹرانگ تھا، نظام اتنا سیکیور تھا کہ ایسی سوسائٹی ایگزسٹ کر نہیں سکتی تھی، ایسا ماحول ایگزسٹ نہیں کرتا تھا کہ جہاں پہ جرائم جو تھے وہ پریویل کر سکیں۔ پھر اس کے حساب سے یہ کہ جتنے بھی دور گزرا مسلمانوں کا، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ بغاوتیں کتنی ہوئی ہیں یا ریولٹس کتنے ہوئے ہیں، بہت ہی کم۔ اتنے ہیوج سال جو گزرتے رہے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اسٹیبلٹی کے دور رہے ہیں۔ یہ ریولٹس یا جو ہوتا ہے کہ عوام سڑکوں پہ نکل آتی ہے اور اپنی حکومت کے خلاف کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ واقعات بہت کم ہوئے۔ اس وجہ سے نہیں کہ یہ کہتے ہوئے کہ نہیں جی بہت ظلم ہوتا تھا اس وجہ سے یا کچھ نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ جو شریعت کے جو اکثر و بیشتر جو قوانین تھے وہ نافذ تھے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اقامت حد من حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے کسی ایک حد کا بھی قائم کرنا، خیر المطر 40 لیلۃ، وہ 40 رات کی بارش سے زیادہ خیر و برکت لے کے آتا ہے۔
ابن ماجہ کی حدیث کیا ہے کہ ایک حد کو اللہ تعالیٰ کے قانون کا کوئی ایک حصہ بھی اگر آپ نے نافذ کر دیا تو وہ 40 رات کی بارش سے زیادہ خیر و برکت لے کے آتی ہے. تو وہ خیر و برکت کا مظہر تھا جو اسلامک ہسٹری کے اندر رہا تھا. پھر یہ کہ اس وقت کو کرنٹ ٹائم کو کس چیز کا دور کہا جاتا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے. تو سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہمیں کیا چیزیں دی ہیں؟ کچھ چیزیں بتائیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کی کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ لوگ یوز کرتے ہیں، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے اس وقت کی خاص بات جو پہلے نہیں تھی؟ موبائلز، اب گاڑیاں یوز کرتے ہیں، وہیکلز ہو گئیں، ایروپلینز ہو گئے، ایروپلینز ہو گئے، یہ بجلی جو ہم یوز کر رہے ہیں، جو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں، ای میل کا سسٹم، انٹرنیٹ وغیرہ، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے. یہ اس سے کیا ہوگا اس سے کمیونیکیشن ایزی ہو جائیں گی، لوگوں کو آسانیاں ہوں گی، وغیرہ وغیرہ، اپرچونیٹیز لوگوں کو زیادہ مل جائیں گی. لیکن اس کے برعکس ایٹ دا سیم ٹائم یہی جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، اس نے دنیا کو کیا دیا ہے؟ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی دنیا کے اندر، جس کے اندر بہت سارے ملک جو تھے وہ لڑ پڑے تھے آپس میں 1914 کے اندر. اور کیا دیا ہے اس سائنس ٹیکنالوجی نے؟ 1939 کے اندر جب ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی تھی، پھر بے شمار سول وارز ہوتی رہی ہیں پوری پچھلے صدی کے اندر. پچھلے جو پوری صدی تھی، یہ جو سینچری ختم ہوئی ہے، ابھی تو 21 ہے نا، جو 20th سینچری تھی اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ریولوشنز ہی ریولوشنز، ریوولٹس، قتل و غارت، سول وارز اس کی تھی. میس کلنگز ہوتی رہی ہیں بہت زیادہ خطے کے اوپر، بہت زیادہ زمین کے حصے اور تاریخ کے بہت سالوں کے اوپر قتل و غارت ہوتا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ یہی جو مڈل ایسٹ ہے سارا ہے، یہ کس طرح جل رہا ہے، کس طرح تباہ ہو رہا ہے. جب تک فلسطین اور یروشلم جو ہے یہ مسلمانوں کے آٹومن امپائر کے انڈر تھا، تو آپ تب دیکھیں وہاں پہ کیا ہوتا تھا. قتل و غارت کے دیکھ لیں کتنے کیسز ہوتے تھے، یا کیا ہوتا تھا. جیوز کو آنے کی اجازت تھی وہاں پہ، وہ آیا بھی کرتے تھے، کرسچنز آیا کرتے تھے، ایک انٹرنیشنل سٹی کی طرح وہ ریکگنائز تھی. لیکن جب سے یہ UN نے اس کو لیا، اور خاص طور پہ 1917 کے اندر بالفور ڈکلیریشن UK کے انڈر آ گیا وہ، اور UK نے اس کو رائٹس دے دیے جیوز کو کہ وہ آ کے رہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد آہستہ سے کر کے 30 ایئرس کے بعد پھر اپروکسیمیٹلی ایگزیکٹ 31 ایئرس کے بعد اسرائیل کا اسٹیٹ بن گیا. تب سے لے کے اب تک دیکھیں پورا مڈل ایسٹ جو ہے یہ کس قدر تباہ ہو رہا ہے، نقشے پہ نقشے چینج ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ملک ہوتا تھا ٹرانس جارڈن، وہ ملک کہاں گیا؟ یہ ملک کہاں ایگزسٹ کرتا تھا؟ یہ ملک ایگزسٹ کرتا تھا جو جارڈن والا علاقہ ہے، سیریا اور یہ اس علاقے کے اندر ایک جگہ ہوتی تھی، یوں ایک اسٹرپ ہوتی تھی ٹرانس جارڈن. آٹومن امپائر کے جو تھے وہ بالکل ہی ختم ہو گئے تھے. پھر ابھی آپ دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے. 2010-11 سے عرب سپرنگ کے نام سے مختلف عرب ملکوں کے اندر ایک بادشاہوں کے خلاف ایک ریوولٹ ہونا شروع ہوا تھا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اتنے لوگ سیریا اور عراق کے اندر مارے جا چکے ہیں کہ کوئی انٹرسٹ بھی نہیں لے رہے اب ہم لوگ. یہ تو ہیڈ لائن بھی نہیں اب سمجھی جاتی، اس کو کوئی انٹرسٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کو. تو یہ جو ہے ایک ہمارا تھا، پاس تھا ہمارا گولڈن. لیکن ابھی کے حالات کیا ہیں، اس وقت کے حالات کیا ہیں، کرنٹ اسٹیٹ کیا ہے؟ جس طرح اقبال نے کہا وہ شکوہ، جواب شکوہ کے اندر، تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو. وہ ٹھیک ہے تمہارے آباء و اجداد تھے، انہوں نے اتنی ترقی کی، انہوں نے اتنا کچھ کیا تھا، دین کے لیے بھی بہت کچھ کیا. میں نے آپ کو امام بخاری کا ان کے کریکٹر اور اخلاق کا ایک آپ کو واقعہ سنایا تھا، وہ ان کا کریکٹر اور اخلاق تھا. ہمارا کریکٹر اور اخلاق کیا ہے؟ تمہارا تو اس کے نزدیک بھی نہیں کہیں سے گزرتا. اسی طرح یہ کہ جو لوگ مسلمانوں کے جنہوں نے اتنی بڑی بڑی انوویشنز کی تھیں جو کہ آج کل ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے بغیر کوئی چیز ایگزسٹ کر سکتی ہے، تو وہ تو انہوں نے انوینشنز کر دیں. ہم نے کون سی انوینشن کیا؟ ہم پرائیڈ کس چیز میں فیل کر لیتے ہیں؟ آلدو پرائیڈ والی بات ہے وہ ضرور، لیکن جب بھی اگر ہم نے اپنی کوئی سائنس کی، پاکستان نے بات کرنی ہو نا کہ اپنے سائنٹسٹ کی یا کوئی بھی چیز کی، تو ہم کس کی مثال دیتے ہیں کہ پاکستان نے ایٹامک بامز بنا لی ہے، نیوکلیر بامز بنا لیے پاکستان نے. یہ ہم نے کوئی پہلی دفعہ تو نہیں چیز بنائی، یہ تو 1945 میں امریکہ چلا چکا تھا، 1949 کے اندر رشیا نے بھی ایکوائر کر لیا تھا، اور ہم نے کوئی نئے طریقے سے تو ریسرچ نہیں کی تھی.
جس طرح مرضی کیا تھا، باہر سے ہیلپ لے لی، کچھ تھوڑا سا فارمولا کہیں اور سے مل گیا، کسی اور سے کچھ ہو گیا، میزائل ٹیکنالوجی کسی اور کنٹری سے لے لی، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کر دی. میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کے بہت کم ملکوں کے پاس ہے نعمت. میرا پوائنٹ اس وقت صرف یہ ہے کہ انوویشن، یہ تخلیق ہماری نہیں تھی کہ یہ نیوکلیئر فیوژن کے ذریعے اس طرح انرجی حاصل کی جا سکتی ہے، یہ ہمارا نہیں تھا کام. اور بے شک ہمیں اتنے سال ہو گئے نیوکلیئر بام بنائے ہوئے، لیکن ابھی بھی اگر ہم نے کوئی نیوکلیئر پاور پلانٹ بنانا ہوتا تو ہم چائنا کو بلا رہے ہوتے ہیں یا مختلف ملکوں کو بلا رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں، آپ آگے پلانٹ لگا کے دیں ہمیں. اسی طرح ہی اگر ہم لوگوں نے کوئی روڈ بنانی ہے تو ہم بھی باہر کے ملک والوں کو بلاتے ہیں کہ آئیں روڈ بنا کے دیں، ہمیں تو نہیں پتہ کہ روڈ کس طرح بنائی جائے گی. پاکستان نے اگر یہ سولر انرجی کے بیس کے اوپر اگر سولر پاور پلانٹ بنانا ہے جو بھاولپور کے پاس ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سولر انرجی کے اوپر بیس کرتا ہوا پاور پلانٹ ہے، لیکن وہ سب کچھ کیا ہے؟ چائنا ہمیں لگا کے دے رہا ہے، چائنا سب کچھ کر کے دے رہا ہے. یہ جو اکنامک کوریڈور، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی انجینئرنگ کہ کون سی روڈ جانی چاہیے، کس روٹ سے جانی چاہیے، کیا فیزیبل ہوگا، وہاں پہ ایئرپورٹ کس طرح بننا ہے، اس کی ساری انجینئرنگ تمام کے تمام جو اس کے پیچھے جو سائنس ہوگی وہ تو ہم تو نہیں لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ تو اسی طرح ہی ہے جس طرح، صرف میں مثال سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ بالفرض کوئی شخص ہے جس کی ذات ہے وہ مغل ہے، اس کے نام میں مغل بھی آتا ہے، وہ کسی جگہ کے اوپر، کسی ریسٹورینٹ کے اوپر باہر جو ہے وہ دروازہ کھولنے والا بنا ہوا ہے. بس جو لوگ آئیں گے وہ دروازہ کھولنا ہے آپ نے، یا لوگوں کی گندی پلیٹیں اٹھانی ہے آپ نے، جا ٹیبل کے اوپر کپڑا مارنا ہے. اور وہ یہ کہتا پھرے کہ جی میں جو ہوں نا، میں مغلوں کی اولاد میں سے ہوں، اور جو میرے آبا و اجداد تھے نا وہ تو یہاں کے شہنشاہ بھی تھے اور انہوں نے یہ بنایا تھا، اور یہ تاج محل جو ہے یہ تو ہمارے آبا و اجداد. بھائی انہوں نے تو بنا لیا تھا، ٹھیک ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ٹیبل پہ کپڑے مار رہے ہیں، جو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو اسی طرح ہی ہم مسلمان جو ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے، ہم نے کیا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم نے اپنی حیثیت دیکھنی ہے، ہمارا اپنی کیا سٹینڈنگ ہے. وہ گولڈن ایج تھی وہ، لیکن اس وقت کی جو اب ہمارے اوپر ڈارک ایجز ہیں، جو ہمارے اوپر اس وقت تاریکی ہے، اور اس کے اندر جو اسکیپ گوٹ بنا ہوا ہے، جو اصل میں تھوڑا سا سلینگ سا لفظ یوز کرنے لگا ہوں، لیکن جو اصل میں اس وقت پوری دنیا میں رگڑا کھا رہے ہیں، جہاں مرضی جنگیں ہو رہی ہیں، جو مرضی ہو رہا ہے دنیا کے اندر، لیکن جو اصل میں رگڑا کھا رہے ہیں وہ کون ہے؟ سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں. تو ڈارک ایجز جو ہیں، اور جو ان کا جو یورپ اور ان کنٹریز کا جو پیک ہے، جس کے اوپر وہ، جس کے سہارے، جس کے اوپر چڑھ کے اور جس کو ایکسپلائٹ کر کے وہ کر رہے ہیں، وہ سارا رگڑا جو ہے وہ ہم لوگ کھا رہے ہیں، ہم مسلمان کھا رہے ہیں. اور اس بارے میں ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اور نہ ابھی ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، نہ ہماری کوئی پلاننگ میں سے ہے، نہ کسی دنیا کی کسی بڑے مسلم لیڈر کی پلاننگ میں کوئی چیز ہے کہ ہم نے اس ذلت اور رسوائی سے کس طرح نکلنا ہے. آخر وہ راستہ کیا ہے؟ جو سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ اب واپسی کا راستہ کیا ہے، دوبارہ ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، یا ہم اتنا ڈاؤن فال کیوں آیا ہے، یہ تو تقریباً ہر ایک ایمیچور کی ذہن میں آتا ہے. جس کے تھوڑا سا ذہن بھی اس طرف ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے، یا تھوڑا سا اس کو ہسٹری ہے، کوئی بھی معمولی سی بات بھی بتائی جائے، تو یہ آبویس چیز ذہن میں جو آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تو اب کیا ہوا ہمیں، اور ہم واپس کیوں نہیں اٹھ پا رہے، یا کس طرح اٹھ سکتے ہیں دوبارہ، کیا راستہ ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے وہی مقام حاصل کر سکیں جو ہمیں پہلے حاصل تھا. تو مسند احمد کی ایک حدیث آپ کو بتانا چاہوں گا میں ابھی. ان حذیفہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکون نبوۃً فیکم ما شاء اللہ ان تکون. مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے، صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے، لیکن پوری امت مراد تھی، آنے والے تمام لوگ، میں اور آپ سب لوگ شامل ہیں اس میں، کہ تمہارے مابین نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ قائم رہے. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں صحابہ کے ساتھ کتنا اور ساتھ تھا یہ اللہ جانتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے تھے، جب تک اللہ چاہے گا، جب تک اللہ تعالیٰ کا خاص کوئی حکمت پوری نہیں ہو جاتی، خاص ایک وقت نہیں ہو جاتا، تب تک اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے گا. سب سے خوبصورت بات کیا ہے نبوت کی؟ کہ ہر وقت ایک ایسی ہستی درمیان موجود ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ، جس کے اوپر وحی آ رہی ہے.
جن کی ہدایت کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، جو بہترین ہے تمام انسانوں میں، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام میں بہترین ہے، امام الانبیاء بھی ہیں اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، فرشتے، انسان جتنے بھی ہیں، جنات وغیرہ، سب میں بہترین، تخلیق میں سب سے بہترین مقام کے اوپر ہے۔ کوئی انسانوں کو، کوئی مسلمانوں کو کوئی پریشانی کچھ ہوتی تھی، کیا کرتے تھے؟ سیدھا جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے۔ نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ وہ بیٹھے رہتے تھے مسجد میں اور صحابہ سے بات بھی کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، صحابہ اپنے باتیں پوچھتے تھے۔ تو آپ کے پاس ایک ایسا بندہ موجود ہے جس کی گارنٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بلکہ دوسرے تمام لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں۔ تو وہ ہستی موجود تھی، بہت خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی۔ ایک میں نے جو سب سے پہلی کلاس لی تھی رمضان سے پہلے، اس کے اندر میں نے کیا کہا تھا کہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہمیں گفٹڈ مسلمان پیدا کر دیا، اور اوپر سے یہ بھی موقع دیا کہ ہم لوگ اپنے اس ایج کے اندر، جس ایج میں کچھ اور کام کرنا چاہیے تھا، ہمیں دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں کچھ اور کام کرنا چاہیے تھا، تو ہم لوگ یہاں پہ دین کے نام پہ کوئی دین کا علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن سب سے بہترین اس کے اندر مسلمان ہونے میں سب سے بہترین لوگ وہ رہے، سب سے زیادہ رحمت اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے ساتھ ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جن کو نصیب ہوا، مسلمان بھی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ان کو نصیب ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قائم رہے گی، اس کی خیر و برکت رہیں گی، موجود رہیں گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا، نبوت اٹھا لے گا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس چلے گئے۔ زندگی ان کی جو تھی، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بلا لیا، اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا اسے، نبوت کو۔ اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، تو اس لیے اب وحی کے دروازے بند، ہمیشہ کے لیے بند۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص رحمت کی تھی، وہ یہ رحمت تھی کہ ان کی جو تاریخ تھی موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، دس از اے ٹائم اسپین آف 1400 ایئرس، 1400 سال کا تقریباً بنتا ہے۔ تھرو آؤٹ اس پیریڈ کے اندر ان کے ہاں نبی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کانت بنی اسرائیل تسوسہ الانبیاء، بنی اسرائیل کے جو معاملات تھے وہ انبیاء کے ہاتھوں میں تھے۔ کلما ہلک نبی خلف نبی، جیسی کوئی نبی فوت ہوتا تھا ان میں سے کوئی اور نبی آ جایا کرتا تھا، یعنی کہ کسی اور شخص کے اوپر وہی آنا شروع ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کیا تھی کہ ہر وقت ایک بندہ ایسا موجود ہے، ایک ہستی ایسی موجود ہے جو نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ آخری جو امت تھی یہ آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور نبی بھی تھے۔ اب وہی کے دروازے بند، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ثم تکون خلافتاً علی منہاج النبوہ، لیکن اس کے بعد پھر خلافت کا دور آئے گا جو کہ نبوت کے عین نقش قدم پر ہوگا، رائٹ آن دا فٹ اسٹیپس آف نبوہ۔ جس پیٹرن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، جس راستے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، وہ اسی راستے کے اوپر ہوگا۔ وحی کی ضرورت نہیں، اگر یہ قرآن ہے تو وحی کی کوئی ضرورت نہیں اور۔ تو وحی کے ذریعے اور اسی قرآن کی وضاحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو کہ صحابہ نے یاد کی ہوتی تھیں، اور وہ بعد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جب بھی وہ بیٹھا کرتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سکھایا کرتے تھے، ریوائز کیا کرتے تھے باتیں۔ کوئی بات بتاؤ ایسی جو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، تو وہ بتاتے تھے، پھر وہ اپنی بات کو اور بھی ایڈ کرتے تھے کہ ہاں ہم نے بھی اس طرح کی بات سنی تھی، اور وہی باتیں چلتی چلتی ساری تقریباً ہمارے پاس حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہو گئیں، بہت بہترین کیٹیگرائزیشن کے ساتھ۔ محدثین نے جس کے اوپر بہت بہترین کام کیا
کہ اب میرے اور آپ کے جیسا بندہ جو کہ اصول الحدیث اور علوم الحدیث کے اندر نہیں واقف اس کے لیے بہت سمپل سا کام ہے کہ جو کیٹیگرائزیشن کر دی ہے محدثین نے، ہم ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے ہم اس کو پڑھتے جائیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، یہ حسن سند کے ساتھ ہے وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے پھر خلافت کا دور آئے گا اور وہ عین نبوت کے نقش قدم کے اوپر ہوگا. ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے. یہ کون سا دور تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے دور تک کا جو وقت رہا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اٹھا لیا. اب آگے کے لیے کیا فرمایا؟ ثم تکون ملکا عاضا، پھر اس کے بعد موروثی بادشاہت آ جائے گی، ملوکیت آ جائے گی، موروثی بادشاہت، کہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ بادشاہ ہوگا، اس کی اولاد میں سے بادشاہ ہوگا، چاہے وہ کوالیفائی کرتا ہے نہیں کرتا، وہ متقی ہے نہیں ہے، اس کو امت کی پرابلمس کی کیئر ہے نہیں ہے، وہ اسلام کے ویژن کو آگے بڑھا رہا ہے، لے کے چل رہا ہے نہیں چل رہا، ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. بلکہ تھوڑے اور ایکسٹریم کیسز کے اندر وہ نماز اور روزے کا بھی پابند ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی غلط حرکتیں تو نہیں ہیں، اس کے اندر کوئی اس کا کریکٹر خراب تو نہیں ہے، اس کی راتیں پاک ہیں کہ نہیں ہیں، وہ تمام کوالٹیز ہیں نہیں ہیں، نو ون کیئرز. تو یہ جو ہے وہ بادشاہت آ گئی. اسی پیٹرن کی بادشاہت جو پہلے ہوتی تھی، پہلے بادشاہتیں کیا ہوتی تھیں کہ بادشاہ جو ہے اس کا ہر بات جو ہے وہ حرف آخر ہے، جو اس نے کہہ دیا، جو اس کی خواہش ہوئی. ملک کے تمام جو ریسورسز ہیں وہ اس کے ہاتھوں میں ہوتے تھے. خلافت کے اندر کیا ہوتا تھا، اس قدر انڈیویجولز کو رائٹس حاصل تھے، عام آدمی کو اتنے رائٹس حاصل ہوتے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جمعہ والے دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو اس سے پہلے حضرت عمر نے مسلمانوں کے ہاں کوئی جو مال غنیمت میں سے سامان آیا تھا ان میں سے کپڑے جو تھے وہ ہر ایک کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیے تھے. حضرت عمر جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو صحابہ کھڑے ہو گئے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عرب بھی نہیں تھے وہ کھڑے ہو گئے، اور صحابہ جو تھے انہوں نے بھی ان کو سیکنڈ کیا، اور جو لوگ تھے نہیں بھی صحابہ تھے انہوں نے بھی سیکنڈ کیا. انہیں کیا کہا، انہوں نے کہا نہ تو ہم آپ کا خطبہ سنیں گے نہ مانیں گے، پہلے اس کو جسٹیفائی کریں کہ یہ آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے یہ آپ نے کس طرح انصاف سے لیا ہے. کیونکہ جو مال تقسیم ہوا تھا، جو کپڑا تقسیم ہوا تھا وہ ایک خاص لینتھ کا تھا، بہت بڑا کپڑا نہیں تھا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بہت قد والے تھے، بلکہ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جب چلتے تھے تو لوگوں میں چلتے تھے تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ شاید وہ کسی سواری کے اوپر سوار ہیں، اتنی ہائٹ والے تھے وہ. تو ایک لباس جو ہے یہ آپ کو پورا نہیں آ سکتا جبکہ آپ نے پورا بنایا ہوا ہے. وہ جو اگر ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا اس کا مطلب ہے کہیں گڑبڑ ہوئی ہے کوئی، اس کو پہلے جسٹیفائی کریں تو پھر ہم بات سنیں گے. تو اس کے اوپر کیا ہوا، یہ نہیں کہ حضرت عمر غصے میں آ گئے کہ تمہیں میرے اوپر اعتماد نہیں ہے اور تم لوگ کس طرح کے میرے جو ہو میرے انڈر آنے والے ہو کہ تم لوگ. انہوں نے کیا کہا، انہوں نے اس کے لیے اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ جسٹیفیکیشن دو اس بات کی. تو انہوں نے کیا بتا دیا کہ جو میرے حصے کا کپڑا آیا تھا وہ میں نے اپنے والد کو گفٹ کر دیا تھا تاکہ وہ اپنا ایک کمپلیٹ ڈریس بنا سکیں. جب یہ جسٹیفیکیشن آ گئی پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم آپ کی بات سنیں گے، اب آپ نے جو کہنا کہیں آپ. اس قدر آزادی تھی مسلمانوں کو کہ ایک عام شہری جو ہے وہ خلیفہ کے اوپر ڈائریکٹ تنقید کر سکتا ہے، اگر وہ تنقید والی بات ہے تو ڈائریکٹ تنقید کی جائے. حضرت عمر بن خطاب نے، حضرت عثمان نے کئی گورنرز بدلے تھے، خاص طور پہ عراق کے صوبے کے اوپر جو بصرہ یہاں پہ لگائے ہوئے تھے عوام کو خوش کرنے کے لیے کہ عوام جو ہے وہ جس طرح چاہ رہی ہے ان کی نیڈز کو میٹ کرنے کے لیے. لیکن بادشاہت کے اندر یہ نہیں ہوتا تھا، بادشاہت کے اندر تو ظلم ہوتا تھا. بادشاہت کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے تو بادشاہ جو ہے وہ ظلم کے مبنی کوئی بھی حکم دے سکتا ہے. تو یہ دور آنا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ اسلام کا ڈکے ہے، لیکن یہ ہے گریجول ڈکے. اسلام کے احکامات آہستہ آہستہ کر کے اترنا شروع ہوں گے. اور یہ دور جو ہے یہ مختلف فیزز میں رہا ہے، کوئی ایک نہیں رہا. جس طرح بنو امیہ کا دور تھا، پھر بنو عباس کا دور آیا. لیکن بنو عباس کس طرح آئے تھے؟ بنو امیہ کے خاندان کے لوگوں کو
مارا تھا انہوں نے, قتل کیا تھا, میسیکر کیا تھا. وہ بلکہ بنو امیہ میں سے ہی ایک تھے جو بچ کے چلے گئے تھے, جو اندلس کے علاقے کے اندر پھر جا کے انہوں نے اپنے وہاں پہ خلافت کا اعلان کیا تھا. لیکن ان کے بھی بیٹوں کے اندر پہ جھگڑا پڑ گیا تھا. کیونکہ وہ جو برکت والی بات تھی اس سے ہٹنا شروع ہوئے تھے, تو اس لیے یہ معاملات جو تھے یہ ٹوٹ پڑنی شروع ہوئی تھی. وہ میں آہستہ سے کر کے آپ کو حدیثیں اور بھی بتاتا جاؤں گا. اب بنو عباس کا جو دور آیا تھا, بنو عباس کا جو دور تھا, اس کا 13th سینچری کے اندر بغداد کے اوپر جس طرح کا میسکر ہوا تھا, جو تاتاریوں نے کیا تھا, کہ جس طرح ختم کیا تھا اس شہر کو, تو وہ جو معاملہ ہوا تھا وہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا. ایجپٹ اور اس سائڈ کے اوپر کچھ اور نے, فاطمین جو تھے, انہوں نے خلافت کا اعلان کر دیا تھا. جو سسلی کا علاقہ ہے یورپ کے بالکل ٹاپ کے اوپر, جس کے ریلیٹڈ اقبال کی ایک نظم بھی ہے, تو وہاں پر بھی مسلمانوں کے, یہ باقی لوگ نہیں گئے تھے, وہ ایک ریموٹ آپ سمجھ لیں گے خلافت سی بنی تھی. انڈیا ہندوستان کی سائڈ کے اوپر یہ ٹرک نسل کے مغل آ گئے تھے یہاں پہ, ان کی حکومت یہاں پہ رہی تھی. پھر اس کے بعد یہ چلتا رہا معاملہ, تو آٹومن امپائرس, خاندان عثمان, سلطنت عثمانیہ جو ہے, ان کا دور آنا شروع ہو گیا تھا. تو یہ مسلمان جو ہیں یہ ون یونٹی میں نہیں رہے تھے, ایک امت واحد نہیں رہے تھے اس سینس کے اندر. پولیٹیکلی بھی ڈیوائیڈ ہو گئے تھے, مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈیوائیڈ ہو گئے تھے, کہ مختلف مذاہب بنتے گئے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مذہب کا جو لفظ ہے نا, اصل میں ہم لوگ تو اردو میں استعمال کر لیتے ہیں ڈائریکٹ ریلیجن کے لیے, اسکول آف تھاٹ کے لیے اصل میں استعمال ہوتا ہے. جس طرح حنفی مسلک ہم کہتے ہیں, تو حنفی مذہب اصل میں ہے. اس طرح ہی امام مالک کے نام کے اوپر جو ہے, جو ان کی فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ مالکی ہو گئے. اس طرح شافعی ہو گئے. اس طرح امام احمد بن حنبل کو جو فالو کرتے ہیں وہ حنبلی ہو گئے, حنبلی کہلائے. اس طرح پھر اور بھی ائمہ آتے رہتے. یہ تو چند ہے جن کے نام کے اوپر فقہ باقاعدہ طور پہ مرتب ہوتی نہیں, ورنہ ادروائز بہت تھے فقہ جو تھیں, بہت تھیں, اور یہ نیچرل بات ہے. اب اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ بہت ساری احادیث سے یا بہت ساری چیزوں کے اندر, اسلام کی چیزوں کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو ویگ ہو جاتی ہیں, تو اس کے اندر گنجائش بن جاتی ہے. میں ایک ایگزامپل یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ سفر کی نماز ہے کہ آپ نے قصر کرنی ہے, آپ نے سفر میں اگر آپ ہیں, تو اس کی جو پریسائز ڈیفینیشن ہے کہ کتنے ڈسٹینس کے بعد سفر کی نماز شروع ہو جائے گی, کتنے ڈسٹینس کے بعد, اس کی پریسائز کوئی کیلکولیشن رسول اللہ علیہ وسلم نہیں بتا کے گئے. اب وہ مختلف واقعات مختلف حدیثوں میں جو ہوتے رہے ہیں, یا مختلف حدیثوں کے اندر جو مختلف باتیں آئی ہیں, اس سے مختلف جو ائمہ تھے انہوں نے مختلف رولز پک کیے. ان میں سے کچھ کی بات ٹھیک بھی ہے اور دلیل کے بنیاد کے اوپر ہے, کچھ کی دلیل بہت کمزور ہے. لیکن بہرحال ایک پوائنٹ ہے ایسا جو سمجھانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے اوپر بہت پریسائز ہو کے بات نہیں بتائی تھی, ان کے اندر تھوڑا بہت گنجائش تھی. لیکن اس کے اوپر سختی کہاں پہ آ گئی, جب یہ کہہ دیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ تو اسلام ہے, لیکن یہ جو باقی کہہ رہے ہیں یہ تو اسلام کے دائرے سے نکل چکے ہیں. اور ایک دوسرے کو, مسلمانوں کو ہی, پریکٹسنگ مسلمز کو ہی کہنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ تو ریجیکٹڈ ہیں, یہ تو کافر ہیں, یہ تو بہت بڑے بڑے فتوے لگانے شروع کر دیا. تو اس کے اندر ود ٹائم ریجیڈیٹی بڑھتی رہی. جو ائمہ خود تھے انہوں نے نہیں, لیکن ان کے فالوورز نے ریجیڈیٹی بڑھاتے رہے. پولیٹیکلی اسلام ڈیوائیڈ ہو گیا, سیکس میں اس طرح ڈیوائیڈ ہو گیا, زبان کی بنیاد کے اوپر علیحدہ ڈیوائیڈ ہوتے گئے تھے, نسل کی بنیاد کے اوپر دوبارہ ڈیوائیڈ ہوتے گئے تھے. جبکہ وہ تمام چیزیں, یہ تمام چیزیں کیا تھیں, یہ تمام چیزیں کیا ہیں, یہ تو ساری کی ساری جو ہیں یہ اسلام کے امبریلا کے اندر آتی ہیں. لیکن ہم نے اس کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں نے کیا کیا, تقسیم پیدا کرنی شروع کر دی تھی. تو بہرحال یہ جو ملوکیت تھی اس کے اندر جو تھا, اس کے اندر کچھ اچھے بادشاہ بھی آئے ہیں, اچھے خلیفہ بھی آئے ہیں, جیسے ہارون رشید کا دور جو تھا, مامون رشید کا جو دور تھا, اور بھی اچھے آئے ہیں. جس طرح یہ اندلس کا جو دور گزرا تھا, اچھے بادشاہ آئے ہیں. لیکن وہ انڈیویجول ایگزامپلز ہیں, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایز اے ہول یہ ایگزامپل فٹ بیٹھتی ہے. تو یہ دور رہا, بادشاہت آ گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جب یہ اٹھا لی جائے گی تو اس کے بعد کیا آئے گا, ثم تکون ملکا جبریا.
اس کے بعد جبر کے ساتھ بادشاہت آ جائے گی، جبر والی، زبردستی والی بادشاہت۔ اب یہ صحابہ نے اس دور میں کیا سمجھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، کہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اب ود ہسٹری ود ٹائم ہمیں سمجھ لگی کہ کیا مراد ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب یورپ کے اندر گن پاؤڈر ایجاد ہو گیا اور انڈسٹریلائزیشن ہو گئی، سب سے آگے تو انگلینڈ تھا، اور انگلینڈ جو ہے وہ تقریباً باقی یورپ سے ترقی انڈسٹریلائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے 50 سال آگے تھا تقریباً، فرانس اور باقی اسپین اور ان کنٹری سے۔ لیکن بہرحال ان ملکوں نے کیا کیا، ان ملکوں نے یہ کہ پہلے کیا کرتے تھے، آپس میں لڑا کرتے تھے یہ یورپین کنٹریز، انہوں نے اب کیا کر لیا، پوری دنیا ہمارے سامنے کھلی ہے، بھاگو جہاں بھاگنا ہے، جاؤ حاصل کر لو جو ملک نظر آ رہا ہے۔ تو یہی وہ دور ہے کہ جب ان کی فوجیں نکلتی رہی تھیں اور پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرتے رہے، انگلف کرتے رہے پوری دنیا کو۔ پوری دنیا کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو اسلام جہاں جہاں تھا صرف سینٹرل عرب کو چھوڑ کے جہاں جہاں اسلام تھا وہاں پہ کوئی نہ کوئی کنٹری کوئی نہ کوئی یورپین کنٹری کی کالونی بن گئی تھی۔ فرانس، اٹلی، برٹن، کچھ کیسز کے اندر پھر اسپین، ان تمام نے جہاں جہاں ان کا بس چلا تھا ان کی بادشاہت آ گئی تھی۔ اور جب ان کی بادشاہت ہے تو کون سی شریعت چلنی ہے؟ تو یہ مراد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایسی بادشاہت جو جبر والی، جس میں جبر ہوگا، سخت ناپسند کرے گی عوام لیکن کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اور کیوں انہوں نے آرام سے کانکر کر لیا تھا؟ کیونکہ ان کے پاس جو ایج حاصل ہو گیا تھا گن پاؤڈر کا، اس کا مقابلہ نہیں باقی ملک کر سک رہے تھے۔ جس طرح یہاں پر جب آئے تھے ہندوستان کے اندر تو یہاں پر کیا تھا، یہاں پہ تو ٹھیک ہے ہاتھی بہت بڑی فوج تھی، آرچرز تھے، وہ نیز باز تھے اور بہت کچھ چیزیں تھیں اور تھیں، لیکن توپوں کا کیننز کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے مسلمان جو تھے یہاں پہ انہوں نے شکست کھائی تھی، بڑے آرام سے شکست کھاتے گئے تھے۔ ہاں یہ بھی ہے، میں بیچ میں یہ بھی ایڈ کرتا جاؤں کہ جس نے، ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے، مسلمان جو تھے وہ لڑنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور وہ ہراتے گئے، صرف طاقت کے بل بوتے کے اوپر نہیں، مسلمانوں کی اپنی خامیوں کی وجہ کیا، مثلاً کیا، جو آج کل کا بنگلہ دیش ہے، جب بنگال کی سائڈ کے اوپر انگریز آئے تھے ایسٹ انڈیا ٹریڈ کمپنی کے ذریعے، تو کون تھے وہاں پہ، مسلمانوں کے کون تھے وہاں پہ نواب یا جو ہیڈ کر رہے تھے؟ سراج الدولہ۔ اب سراج الدولہ کے ساتھ جو تھے ان کے اپنے لوگوں نے غداری کی تھی، اسی طرح کا معاملہ چلتا رہا تھا۔ لیکن جہاں پر کسی ایک نے بھی، چاہے چھوٹے سے علاقے، مثال کے طور پہ ٹیپو سلطان کے بعد بہت تھوڑا سا علاقہ تھا، کوئی بہت یہ نہیں کہ پورا آدھا انڈیا جو ہے وہ ٹیپو سلطان کے پاور کے اندر آتا، لیکن تھوڑا سا علاقہ تھا، لیکن اس بندے کی بہادری اور شجاعت، وہی بات جو میں نے پہلے ایک دفعہ کی تھی، شاید وہ کویسچن آنسر کے اندر بات ہو رہی تھی، کہ بہادری جو ہے جب ایک دفعہ انسان کے اندر خوف اتر جاتا ہے نا تو پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب اس بندے کی سوچ یہ بن گئی تھی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، تو ہندوستان کے اندر کتنے لوگ اور تھے، ہم کس کا نام جانتے ہیں؟ کسی کا نام نہیں جانتے، البتہ اس ایک شیر کا نام ضرور جانتے ہیں، ٹیپو سلطان کا، باقی کس کا نام جانتے ہیں ہم لوگ؟ کسی کا بھی نہیں۔ تو اس طرح مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں، غداری، دنیا پرستی، ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہ جو دشمن تھے ان کو موقع ملتا رہا تھا، وہ آگے بڑھتے رہے تھے۔ اور اس کے بعد اس کا ایک فیز 2 بھی ایک طرح کا آ گیا، وہ یہ ہوا کہ تقریباً ورلڈ وار 1 کے ٹائم سے لے کے ورلڈ وار 2، یہ جو دور تھا، یہ جو 20 سال 30 سال کا دور تھا، اس دور کے اندر یورپین پاور جو تھیں، جب ورلڈ وار 1 کے اندر اپنی وجہ سے وہ لوگ، اور ورلڈ وار 2 کی وجہ میں لڑنے کی وجہ سے جب وہ لوگ ویک ہو گئے تھے، تو ان لوگوں نے خود ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اتنے بڑے بڑے ملکوں کے اوپر ڈائریکٹ ہمیں حکومت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت کرنے سے کیا چاہیے ہوتا ہے، کیا ضرورت کیا حکومت کرنے کی پوری دنیا کے اوپر؟ کیا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ جنگوں سے اور ملکوں کو فتح کرنے سے بیچ میں ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریونیو آئے ہمارے پاس، عوام ہمارے تابع ہوں اور پورے علاقے کے اوپر جو ہے جو کچھ بھی وہاں پہ ہے وہ ہماری بات چل سکے۔ تو یہ اچیو کرنا ہے نا، یہ ہم اچیو کر لیں گے،
کس طرح؟ نمبر 1 یہ کہ ہمارا پورا نیٹ ورک پھیل چکا ہے پوری دنیا کے اندر، بینکنگ کے ذریعے ہم نے پوری دنیا کے اوپر جال بچھا دیا ہے پیسوں کا. پوری دنیا میں جہاں بھی بندہ ہوگا وہ بینکوں میں پیسہ ڈالے گا اور یہ ہماری کرنسی چلائے گا، ہمارے نوٹ چلائے گا. کبھی آئندہ موقع ملا تو اس کے بارے میں سمجھاؤں گا بینکنگ کی پوری ہسٹری کیا ہے اور اس کس طرح یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ یہ ہے اور سب سے باٹم کے اوپر یہ ہے. تو یہ بچھا لیا. ساتھ اور کیا ہے؟ ملٹی نیشنل کمپنیز پھیلی ہوئی ہیں پوری دنیا کے اندر، ملٹی نیشنل کمپنیز پھیلی ہوئی ہیں. ان کو یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں نے اگر روزہ بھی کھولنا ہوگا تو آپ لوگوں نے اگر وہاں پہ کوئی 7 اپ رکھی ہوئی ہے تو ان کو اس سے بینیفٹس جا رہے ہیں، ان کو اس چیز کی جا رہا ہے. آپ لوگ منرل واٹر پی رہے ہیں، اس کو ان کا فائدہ پہنچ رہا ہے. تو ملٹی نیشنل کمپنیز اور بینکنگ کے ذریعے پوری دنیا میں جال بچھا دیا. ساتھ یہ کہ جو ہمارا طریقہ حکومت ہے، طرز حکومت ہے، ڈیموکریسی، اس ڈیموکریسی کو ہم لوگ پوری دنیا میں بچھا دیں گے. پوری دنیا میں ڈیموکریسی ہوگی اور ڈیموکریسی سیکولر ڈیموکریسی. سیکولر ڈیموکریسی یہ کہ کسی بھی مذہب کی بنیاد کے اوپر کوئی قانون نہیں بنے گا، ادر دین مذہب قانون بنتے رہیں گے. تو ڈیموکریسی یہ والی ہماری چلے گی. تو باقی یہ ہے کہ پراکسی بائی پراکسی ہماری حکومت چلتی رہے گی، کنٹینیو رہے گا. تو یہ اسی کا ہی وہی جو ملکن جبرین کا ہے یا جبریتن کا ہے، اس کے اندر وہ فیز 2 اس کا اب چل رہا ہے کہ جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے اندر بائی پراکسی حکومت ہو رہی ہے. جتنے بھی ملک ہیں ان کی فارن پالیسی ڈکٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے باہر سے. جتنے بھی ملک ہیں ان تمام ممالک کی جو فائنینشیل بجٹ ہوتا ہے پورے سال کا، وہ ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے. اور ہم کسی اور کی ایگزامپل کیوں دیں؟ ہماری اپنی ایگزامپل ہے سب سے بڑے سامنے کہ ہماری جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ بتائی جا رہی ہوتی ہے. جب کہہ دیا جاتا ہے کہ آج کل اب آپ نے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں تو پھر انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے ہمارے. جب یہ کہہ دیا جائے گا IMF اور ورلڈ بینک کی طرف سے کہ آپ کی بجٹ ایسا ہونا چاہیے، یہ ٹیکس لگائیں، یہ نہ لگائیں، یہ اس طرح کریں، ہم لوگوں نے اس طرح کرنا ہوتا ہے. تو یہ اس کا فیز 2 چل رہا ہے. یہ اس کا فیز 2 چل رہا ہے. زوال کیوں آیا؟ زوال کیوں آیا؟ دنیا داری کی وجہ سے. مسلمان جو ہیں وہ دنیا پرست ہوتے چلے گئے تھے. جب مسلمان خالص اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، خالص اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اور جب سارا فوکس جو تھا وہ صرف اللہ کی رضا تھا، آخرت میں فلاح نصیب ہو جائے اور اللہ کی رضا، دنیا کے اندر اسلام کا جو ویژن ہے اس کو پوری دنیا تک پھیلانا، جب تک یہ تھا تب تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَسَنَلْ کی فی قلوب الذین کفروا رعب، کافروں کے دلوں میں میں تمہارا روب ڈال دوں گا. کیوں؟ بما اشرکوا، کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. شرک کے اندر کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہو گیا نا کہ اللہ کے سوا اللہ کو مانا ہی نہیں، سرے سے کسی اور کو مان لیا، یا مانا ہی نہیں، خدا کو بھی نہیں مانا، کوئی ہے ہی نہیں خدا کسی قسم کا بھی، کوئی جو مرضی نام ہو ہے ہی نہیں کوئی. ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں سب سے عجیب سی شکل وہ ہو گئی. یا وہ والی شکل جو خاص طور پہ جس طرح انڈیا کے اندر ہے کہ ہر چیز خدا کا روپ ہے، ہر چیز خدا کا روپ ہے، پولیتھیزم، ہر چیز خدا کا روپ ہے. تو کسی اور چیز کو بلا لیا، کسی اور فرشتے کو، کسی اور مخلوق کو، کسی انسان کو خدا کا اوتار سمجھ لیا، بتوں کی عبادت کر لی، جو کہ بت کون تھے؟ یا فرشتوں کا مجسمہ بنا ہوا ہے، یا وہ کسی بڑے انسان کا بنائے ہوئے ہے. یا پھر جس طرح فیز یہ آ گیا کہ توکل اللہ کے اوپر چھوڑ کے اور جو ہے یہ قبروں کے اوپر جانا شروع ہو گئے مسلمان. تو ایک تو یہ ہے شرک. لیکن شرک کی اور بھی شکلیں ہوتی ہیں. شرک یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی بھی مسلمان آج کل کے دور کے اندر ہم لوگ اگر کوئی بہتری چاہتے ہیں، کچھ امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سارا توکل ہم کر رہے ہیں پیسے کے اوپر یا سائنس کے اوپر ہی. جو لوگ مسلمانوں میں سے بھی جو اچھا راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے بہتری چاہ رہے ہیں، اسلام کے لیے بہتری چاہ رہے ہیں، تو وہ ان کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ ان چیزوں کے اوپر ہے. بہتر کیا ہے؟ سب سے بیسٹ کیا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کیا. تمام توکل اللہ کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے کھولے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ہی مدد کرے گا. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم نے سیدھے راستے کے اوپر چلنا ہے. تو یہ جب انورس ہو گیا تو الٹا صاحب ہو گیا کہ اب الٹا مسلمان جو ہیں وہ خوفزدہ ہیں اس وقت، وہ ڈری ہوئی قوم ہے. یہ تو تھا اس وقت کے مسلمانوں کا دور.
جس طرح میں نے آپ کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ خالد بن ولید کے بارے میں کیا مشہور ہو گیا تھا کہ جب وہ یونٹ لے کے آ رہے ہیں نا تو اس فوج کو تو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، اس قدر روب تھا ان کے نام کا کہ نام بھی مشہور ہو جایا کرتا تھا نا کہ اس یونٹ کو وہ لیڈ کر کے آ رہے ہیں، تو بس ہاتھ پاؤں کامنا شروع ہو جایا کرتے تھے. وہ پلان ہی ڈیفینس کا بنا رہے ہوتے تھے کہ کس طرح سے ہم نے فرار کس طرح حاصل کرنا ہے یہاں سے. جیت تو دور کی بات، ہم تو اپنی عزت بھی نہیں بچا کے یہاں سے نکل سکتے، ہاریں گے ہاریں گے. یہ اس دور کا حساب تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی کتاب الملاحم کے اندر حدیث ہے، یعنی کہ جنگوں کا بیان، صوبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوسری قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گی، دعوت دیں گی، جیسے کھانے کے اوپر ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے. تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کیا وجہ ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد بہت کم ہو چکی ہوگی، بہت تھوڑے رہ گئے ہوں گے ہم لوگ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت کثیر ہوگی، بہت کثرت میں تم لوگ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت جو ہوگی وہ پانی یا سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے اس سے بڑھ کر نہیں ہوگی. اللہ دشمن کے سینوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. اس کے اوپر پوچھا یا رسول اللہ ومل وہن کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہت الموت، دنیا کی شدید محبت اور موت سے سخت کراہت. جھاگ والی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان کی ہے یہ بہترین مثال ہے اس اعتبار سے کہ جھاگ جو ہوتی ہے پہلے کیا کثیر تعداد میں ہوگی لیکن حیثیت جھاگ جیسی ہو جائے گی. جھاگ جتنی مرضی ہو جائے، نہ اس کا کوئی ویٹ کسی کیلکولیشن کے برابر ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی والیوم کسی حیثیت رکھتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی ریزسٹنس ہوتی ہے کسی قسم کی، کہ آپ اگر ایک پوری بلڈنگ کو ایک کمرے تک کو بھی اگر آپ بھر دیں گے جھاگ سے، اس کے اوپر آپ ایک چھوٹے سے پینسل بھی رکھیں گے تو وہ بھی ٹھا جا کے زمین پہ لگے گا، کیونکہ اس کے اندر کوئی ریزسٹنس ہی نہیں ہے، اس کے اندر جو پاور ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اس کو اٹھائیں گے کوئی ویٹ ہی نہیں ہوگا اس کا، جتنی مرضی جھاگ کو اٹھانے کی کوئی ویٹ ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں تمہاری حیثیت ہو چکے گی. جب یہ ہو جائے گا تو جو کافروں کے دلوں میں روب ہے نا وہ ختم. کافر کوئی ایک دوسرے کو دعوت دیں گے. مثال کے طور پہ 9/11 کے بعد 9/11 کیا ہوا تھا، کس طرح ہوا تھا، کیا کانسپریسی تھی اس کی، اس چیز کو چھوڑتے ہوئے کتنے مزے سے کولیشن بنائی تھی، کوئی پرواہ نہیں کسی دنیا کے ملک کی یہ کہ کوئی اور پاس ہوگی ریزولوشن یا کچھ. جب دل چاہ رہا ہے عراق کے اوپر حملہ کر لیا، جب دل چاہ رہا ہے کہیں اور پہ ایئر اسٹرائکس کر لی ہیں، کوئی رو بھی نہیں ہے، کوئی خوف ہی نہیں ہے کسی قسم کا کہ کچھ بول بھی نہیں سکتے مسلمان. پچھلے سال غزہ میں کیا ہوا، 2000 کے قریب مسلمان مارے گئے تھے. مین ٹارگٹ اسرائیل نے انفراسٹرکچر کو کیا تھا. لاکھوں کے حساب سے بچے جو تھے وہ سائیکولوجیکل بیماریوں میں مبتلا ہوئے. ادھر تو ہوتا ہے نا کہ بالفرض کسی کے گھر میں چھوٹا بچہ ہو اور عید کا موقع یا کچھ ہے تو قربانی کرنے سے پہلے اس کو ہٹا دو یہاں سے، یہ نہ دیکھیے گا خون دیکھے گا یا کچھ اس طرح، تو پریشان نہ ہو یا رونا پڑے یا اس کی طبیعت نہ خراب ہو. تو ان بچوں نے تو اپنے ماں باپ کو مرتے ہوئے دیکھا، کیا کیا حال دیکھا انہوں نے. لیکن کیا ہوا؟ نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ اس وقت فٹ بال کے ورلڈ کپ کی دھن مچی ہوئی تھی دنیا کے اندر. بس وہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اس کا کیا فرق پڑا؟ کس نے کیا اسٹیٹمنٹ دی؟ زیادہ سے زیادہ اس طرح کا ایک فضول سی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. کوئی ایک ملک کے جی امن کے ساتھ کیا جائے معاملہ، اور یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ رک جاؤ ورنہ ہم یہ کریں گے؟ یہ کیوں نہیں ہوا کبھی؟ جس طرح میں نے آپ کو کیا مثال دی تھی کہ یہاں پر اسلام کس طرح آیا تھا، محمد بن قاسم کس طرح آئے تھے، ایک خط موصول ہوا تھا اور یہاں پہ فوج لے کے آ گئے تھے. ابھی کیا ایج تھی ان کو کیا ایکسپیرینس ہوگا اس ایج کے اندر، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل تھی. لیکن ادھر کیا معاملہ ہے کہ جو مرضی ہوتا رہے، اسرائیل کے ارد گرد سارے مسلم کنٹریز ہیں، سارے مسلم کنٹریز ہیں اسرائیل کے ارد گرد. لیکن مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا، تمہارے دل کے اندر وہن بیماری ڈال دے گا. وہ کیا ہے؟
دنیا کی شدید محبت، دنیا کی تمام چیزوں کی اٹریکشن، ان کی دلکشی، ان کی کہ موبائل ہے تو نیا سے نیا موبائل میں کس طرح سے اچیو کرنا چاہوں. میں نے آپ لوگوں کو جو سوال پوچھا کہ سائنس ٹیکنالوجی کی کیا چیز ہے، تو مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے سب سے پہلی چیز کیا دی؟ موبائل کی اگزامپل دی کہ کتنی ڈومینیٹ کر رہی ہے وہ چیز. حالانکہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، میڈیسن بھی ہو سکتی ہے، علاج ہو سکتا ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے کہ انسان کے پیٹ کے اندر، جسم کے اندر مختلف آرگنز کی کیا اسٹیٹ ہے، کیا پوزیشن ہے، ایم آر آئی اسکین ہو سکتا ہے، اس کا سی ٹی اسکین ہو سکتا ہے، بلڈ ٹیسٹ کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، اتنا کچھ ہے. پھر آرگن ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں. لیکن کس چیز کا فوکس کیا ہم نے؟ موبائل کا. کیوں موبائل کا کیا؟ کیونکہ یہ میری ضرورت ہے، مجھے پسند ہے، آپ لوگوں کو یہ پسند ہے، اس لیے آپ لوگوں نے اسی کی اگزامپل دے دی. تو دنیا کی چیزوں کی محبت کہ یہ چیزیں جو اب ہیں، اب ان کی وجہ سے کوئی قربانی نہیں دینا چاہتے، کوئی ایثار نہیں کرنا چاہتے. موبائل جو ہے وہ ہر بندہ، آج کل یہ حساب ہے کہ شاپ کیپرز کے پاس بھی اسمارٹ فونز ہیں، وہ 10 15 20 ہزار کے موبائل لے لیں گے، ہر بندہ لے لے گا. اور کبھی یہ کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں کچھ دیں، یہ بیچارہ بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کا آپریشن ہونا ہے، ہم نے 2 لاکھ روپے جمع کرنا ہے، آپ بھی کنٹریبیوشن دیں. کوئی بہانے کریں گے، ہم نے اصل میں اس سال کی زکوٰۃ دے دی ہے، اس طرح کے ایک جواب دے دیں گے. وہ ہمارے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، خاندان میں ہوتے ہیں، ہم لوگ ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں، تو ہم نے ان کو دے دیا ہے. وہ حضرت ابو بکر صدیق والا، حضرت عمر والا وہ جذبہ کہاں گیا؟ حضرت عثمان والا کہاں گیا؟ جہاں پہ حضرت عثمان نے اتنے زیادہ صحابہ کو اور اتنے زیادہ جو جانور تھے ان کو فائنینس کیا تھا کہ ان کی طرف سے سارے پیسے ہوں گے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر. حضرت عمر جو تھے اپنا آدھا گھر لے آئے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا گھر لے آئے تھے. آپ میں سے کوئی تصور کر سکتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم کیوں نہیں وہ چیزیں اچیو کر رہے؟ کیونکہ ہم یہ کام ہی نہیں کر رہے. کوئی آپ تصور کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ گھر گئے، ایک ایک چیز الماری میں سے ایک ایک چیز نکالے، سارے کپڑے نکالیں، پردے اتاریں، ہر چیز اتاریں، پورے گھر کی تمام چیزیں دے دیں اللہ کی راہ میں. اور اس وقت میں کیا چھوڑ کے آئے ہو پیچھے؟ سب کچھ لے آئے تم، تو کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی کافی ہے ہمارے لیے. کیونکہ یہ معاملہ نہیں ہے، اس لیے ایک ریزن آپ کو نظر آ گئے اپنی ذات کے اندر، اپنی ذات کے اندر، لیڈرز کی بات نہ کریں، اپنی ذات کے اندر ایک ریزن نظر آ گیا کہ کہاں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے، کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. یہ کراہت الموت، موت سے کراہت. صحابہ کو سب سے زیادہ اٹریکشن کیا ہوتی تھی؟ ایک تو یہ ہو گئی نا کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں نے شہادت ہمیں نصیب ہو. ایک یہ ہو گئی اس چیز کے اوپر کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ سب کچھ مجھے دے دیں گے. اس چیز کا کوئی غرض نہیں صحابہ کو کہ نہیں میں نے دنیا کے اندر میں نے تو یہ گاڑی لینی ہے، نیا ماڈل آنے والا ہے، میں نے لینی ہے، 2016 کے اندر یہ لائن آف کارز انٹروڈیوس ہونے والی ہیں، میں نے تو یہ پرچیز کرنی تھی، اس کے لیے میں حلال حرام کی تمیز بھی چھوڑوں گا، میں بینک سے بھی فائنینسنگ کروا لوں گا، جو مرضی کرنا چاہے کر لوں گا، دنیا کی خواہشوں کے پیچھے. صحابہ کو اس چیز کی کوئی غرض نہیں تھی کہ ہمارے پاس یہ جانور ہوں، اس نسل کے گھوڑے ہوں، اس نسل کے اونٹ ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہوگا، آخر میں سب کچھ اللہ تعالیٰ دے دیں گے ہمیں. دنیا کے اندر بہترین جگہوں کے اوپر ہمیں کھانے کی پڑی ہوتی ہے، فلانی چیز جگہ جانے کی پڑی ہوئی ہے، نہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی ان چیزوں کی. جیسا میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا تھا عبید اللہ بن جرح کا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا. جب وہ رومنز ملنے آئے تھے تو دیکھا زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسلمانوں کا یہاں کا گورنر زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے ہتھیار کو صاف کر رہا ہے، کپڑوں کی حالت بری ہے، مٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے، یہ بھی نہیں کہ وہ قالین ایسی چیز ہے وہ. اور جب حضرت عمر ان کے گھر گئے تھے تو ان کے پاس کیا کچھ بھی نہیں تھا. اگر دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے تو وہ لوگ تو بہت کم عقل ہوئے، پھر کتنے کم عقل لوگ تھے. اور دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے تو فوربس کے نام کے اوپر 2015 کی لسٹ کے ٹاپ کے اوپر بل گیٹس کے جو ایسٹس ہیں 76 سمتھنگ بلین ڈالر، سب سے عقل مند انسان دنیا کا یہ ہے. اور مسلمانوں کے اندر بھی
یہ جتنے بھی عرب کنٹریز کے اندر جتنے بھی بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس ارب و ارب ڈالر ہے کہ پرائیویٹ جیٹ پلینز انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں. سب سے بڑا جہاز دنیا کا کون سا آیا؟ A380 پورا جہاز ڈبل ڈیکر ہے. تو ایک عرب پرنس نے کیا کیا؟ ایک پورا جہاز جو ہے وہ اپنے پرسنل لیے بک کرا لیا, فلائنگ پیلس کے نام اس کو رکھا. فلائنگ پیلس ہے یہ, اس کے اندر تمام جو محلات کے اندر ہوتے ہیں, سوئمنگ پول بھی بنایا, اس کے اندر ہر چیز ڈالی ہے فلائنگ ایئر کرافٹ کے اندر. ایک طرف کیا حال ہے مسلمانوں کا, تو پیسہ ہے لیکن وہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر, حضرت عثمان اور صحابہ والا وہ دل نہیں ہے, وہ ایمان اور وہ تقویٰ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ والا یقین نہیں ہے. ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ان کے پاس تو ایسا پیسہ, اتنا پیسہ ہے کہ پاکستانی کرنسی میں تو گنا بھی نہیں جا سکتا یہ پیسہ. اتنا پیسہ, اتنے بڑے بڑے جو ہیں ان کے پاس, لوگوں کے پاس ملز ہیں اور اتنے بڑے بڑے خاندان بن چکے ہیں وہ, لیکن ان کے پاس یہ پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ادھر لگا سکیں کہیں. کوئی یہ نہیں کرتا کہ ہاں ہم بے شک اپنے نام کے کوئی بہت بڑا کام کریں, کوئی دین کا بہت بڑا کام کریں. نہیں, کوئی بھی نہیں کرنے کے لیے تیار. زیادہ سے زیادہ کیا جذبہ نکلتا ہے لوگوں میں کہ وہ ایک حدیث ہے نا کہ مسجد جس نے بنا دی تو وہ کیا ہوگا, جنت میں جائے گا. جس نے مسجد بنا تو مسجد ایک بنا دیں گے ضرور, ہر الٹا سیدھا کام کریں گے اور نیکی کیا کریں گے, ایک مسجد بنا دیں گے. ایک مسجد میں نے پیسے ڈال دیے تاکہ بس یہ وہ جو بات تھی نا کہ ہمیں جنت میں محل ملے گا. اقبال نے کیا کہا تھا اس بارے میں, مسجد تو بنا دی ہے شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کہ مسجد تو بنانے, ایک رات ایک خاص واقعہ ہوا تھا جس کی طرف بھی اس شعر کے اندر دو چیزیں مینشنڈ ہیں. اینی وے, تو یہ مسلمانوں کا حال ہے یہ اللہ. اب جب صحابہ کا وہ لیول ہوتا تھا کہ وہ دنیا کے اندر لیوشنگ لائف نہیں ہوتی تھی ان کی کچھ بھی نہیں ہوتی تھی, وہ تو انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ ہم اللہ کے پاس کب جائیں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے اتنے بڑے سلطنت کے اوپر جن کی خلافت تھی, امیر المومنین کہلاتے تھے وہ, جن کے نام سے جو دشمن تھے وہ ڈرا کرتے تھے, کانپا کرتے تھے. اپنے آخری حج کے اوپر دعا کیا مانگ رہے تھے وہ, اللہ تعالیٰ میرے اوپر یہ ذمہ داریاں بہت بھاری ہوتی جا رہی ہیں, ود ایج میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا لیں. یہ ان کا مقام تھا. ذمہ داریاں انہوں نے سمجھی تھیں اس چیز کو کہ اتنی بھاری بھاری ذمہ داریاں میں ان کو میٹ نہیں کر پا رہا. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں پریویلیج سمجھی جاتی ہے, لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ دھاندلی کر کے آئے ہیں اور یہ ہمیں آنا چاہیے تھا اور یہ ہمارا حق بنتا تھا, ہم نے پہنچنا تھا یہاں پہ تاکہ ہم لوگ کچھ کرتے, یہ پروٹوکولز ہمیں ملتے یہ والے. تو صحابہ کے اندر جب وہ تھا نا تو ان کو دنیا چھوڑنے میں ان کو ایک منٹ بھی نہیں لگتا تھا. ان کو تھا کہ آخرت کے اندر سب کچھ مجھے مل رہا ہے, مجھے صحت ملے گی آخرت کے اندر, ہمیشہ کی جوانی ملنی ہے مجھے وہاں پہ گرمی اور یہ تمام چیزیں, بھوک پیاس کچھ بھی نہیں ملنا. اللہ تعالیٰ نے میری تسکین کے لیے کیا کچھ رکھا ہوگا. اور سب سے بڑی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے خود مینشن کیا ہوا ہے, سب سے بڑی چیز کیا ہوگی, جو کہ ہم لوگ اب ابھی میرا اور آپ کا ہمارا وہ ایمان کا لیول نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی چیز سمجھ سکیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جس کے پیچھے سب سے زیادہ تڑپ تھی, جو اگین میں کہہ رہا ہوں میں اور آپ اس کو ویٹیج ہی نہیں دیں گے, وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا دیدار. اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں کہ آخر وہ کون ہستی وہ ہے کیا جس کی خاطر میں بھوکا رہا لیکن میں نے حرام میں نہیں ہاتھ ڈالا, جس کی وجہ سے میں نے یہ مشکلات برداشت کی, جس کی وجہ سے میں نے یہ نہیں کیا, جس کی وجہ سے یہ ہوا, جس کی وجہ سے یہ ہوا, جس کی وجہ سے میں نے صبر کیا, جس کی وجہ سے یہ ہوا, تمام چیزیں وہ ہستی اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ میرا اور آپ کا ایمان نہیں ہے کہ ہم اس کو فیل کر سکیں. وہ صحابہ کا کیا واقعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے کہا تھا کہ کوئی دعا مانگو, کہ کیا مانگتے ہو, خوش ہوئے تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دعا کروں گا. تو انہوں نے کیا یہ نہیں کہا کہ کوئی میرے بڑے اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤ, کوئی اچھی جاب لگ جائے, کچھ ہو جائے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. یہ ان کی خواہشات تھیں, یہ ان کی وشز تھیں.
ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جب آپ لوگ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس ڈاکیومنٹ کو؟ سی وی یا ریزیومے بولتے ہیں, کریکولم وٹایا یا ریزیومے بولتے ہیں اسے. اس کے اوپر ٹاپ پہ لکھا ہوتا ہے آبجیکٹو کیا آپ کا. آبجیکٹو کیا لکھا ہوتا ہے؟ ٹو سیک اے جاب ان فلانی کمپنی جس کے اندر میری یہ اسکلز یہ ہو سکے فلانا. سب جھوٹ. ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسی کمپنی مل جائے جو مجھے بہت اچھا خاصا پیسہ دے دے, بس یہ ہوتا ہے آبجیکٹو ہمارا. ان کا آبجیکٹو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. صحابہ کا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار دیکھنا چاہتے ہیں. جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو آپ لوگ جس طرح پڑھتے ہیں قرآن, یا میں پڑھتا ہوں جس طرح قرآن, وہ اس طرح نہیں قرآن پڑھا کرتے تھے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ جمائیاں بھی لیے جا رہے ہیں, نیند آ رہی ہے اور بالکل بور ہو رہے ہیں کہ یار کیا ہم لوگ جو ہے بوجھ ہے ہمارے اوپر. یہ صحابہ کا یہ بیسٹ پاس ٹائم ہوتا تھا. جب ان کے پاس وقت ہوتا تھا وہ قرآن پڑھتے تھے اور اس پہ خوش ہوتے تھے کہ جو اس کے اندر نعمتیں آتی تھیں. جب اس کے اندر کسی پکڑ کی بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ تو اس میں پناہ مانگا کرتے تھے. وہ یہ چیز ہے جو فرق کر رہی ہے. کیوں وہ اتنے اوپر کیوں گئے تھے؟ کیوں کہ اقبال نے کیا کہا تھا جواب شکوہ میں؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو یہ موت کی جو کراہت ہے یہ مسئلہ ہے اصل میں. دنیا کی محبت اور موت سے کراہت, اس کی ایک بدترین جو شکل بن چکی ہے اس کے بارے میں ابو داؤد کی کتاب الاجارہ کے اندر حدیث ہے. ان ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بعین, جب تم سود کے لین دین میں لگ جاؤ گے. عین جو تھا وہ ایک خاص قسم کے سود کی تجارت ہوتی تھی. جب تم سودی کاروبار میں لگ جاؤ گے, سود کے کام میں لگ جاؤ گے, یہ والا جو ہے نا یہ آج کل کے بینکس آفر کرتے ہیں تمام چیزیں جو جس خاص کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے. وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, اور تم گایوں کو ان کی دموں سے پکڑ لو گے. کہنے کا کیا مطلب ہے؟ گایوں کو ان کی دموں سے پکڑ لو گے تم, کیریئرز پہ کے پیچھے لگ گئے ہو تم. لائف سٹاک کس چیز کی ایگزامپل ہوتی تھی؟ بزنس کی ایگزامپل ہوتی تھی نا. اپنے کیریئرز بزنس میں لگ گئے ہو, ان کی دموں سے پکڑ لیا, بس اسی میں تم خوش ہو کہ تم بڑی کامیابی تم نے حاصل کی ہوئی ہے. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, اور جب تم زراعت کے اوپر کھیتی باڑی کے اوپر مطمئن ہو جاؤ گے, بڑے راضی ہو تم. رضیت, جب تم راضی ہو گئے اس کے اوپر. صبح شام کی دعاؤں میں ایک ذکر ایک خاص کیا آتا ہے؟ رضیت باللہ وبالاسلام وبمحمد نبی, کہ ان کو نبی میں اس پہ راضی ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جب معاملہ ہو جائے گا جب تم اس پہ راضی ہو گئے, کھیتی باڑی کے اوپر بہت مطمئن ہو تم, کیریئر اور بزنس کی دموں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے بہت تم تسلی کے اندر ہو, اور سودی لین دین میں پڑ گئے ہو. تھرڈ چیز کیا فرمائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ, اور جب تم جہاد کو ترک کر دو گے. یہ چار کام جب تم کر لو گے نا, سلط اللہ علیکم ذلہ, تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت جو ہے اس کو تمہارے اوپر پھینک دے گا. حتیٰ ترجعوا الی دینکم, جب تک تم واپس اپنے دین میں نہیں لوٹتے. یہ الفاظ غور کریں, حتیٰ ترجعوا الی دینکم, جب تک تم واپس اپنے دین میں نہیں لوٹتے. یعنی کہ تم کہیں اور نکل گئے ہو, یہ دین ہی نہیں ہے تمہارا, یہ اسلام نہیں ہے کہ تم لوگوں نے سود میں تم پڑ گئے ہو, کیریئر اور بزنس لائنس میں تم پڑ گئے ہو, کھیتی باڑی میں ان میں مطمئن ہوگا, اور جہاد ہے ہی نہیں ذہن میں کہ جہاد فی سبیل اللہ کرنا تھا ہم نے. وہ پوری میری زندگی بھر کا ایک وہ ایکٹیو کام رہا ہی نہیں. تو بس یہ ذلت تمہارے اوپر آ جائے گی جو اس وقت ذلت ہے. حتیٰ ترجعوا الی دینکم, واپس اپنے دین میں لوٹو. یہ ذلت اس طرح نہیں ختم ہوگی کہ ہم لوگ یہ کہہ لیں کہ ہم اپنے اکنامک پالیسیز کو اور امپروو کرتے ہیں, اس طرح نہیں ذلت ختم ہوگی. چائنا کوریڈور بنا رہا ہے پاکستان کے اندر, تو اس سے بہت حالات بہتر ہوں گے, اس سے ذلت ختم نہیں ہونے والی. کس چیز سے ختم ہوگی؟ جب جہاد واپس زندگیوں میں آئے گا
جہاد کا مطلب وہ جو پورا کانسیپٹ ہے جہاد کا، صرف قتال نہیں، پورا کانسیپٹ جہاد کا جو ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا اسے، پورا کانسیپٹ وہ، اور یہ کہ جو کیریئرز اور یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ صرف مجھے سسٹین کرنے کے لیے، یہ میرا پرپز آف لائف نہیں ہے، یہ بس ٹائم جو ہے میں نے اتنا ہی ٹائم لگانا ہے اس کے اوپر، اس سے زیادہ نہیں، یہ میرے سر کے اوپر سوار نہیں ہوئی یہ چیز. اور یہ جو حلال حرام کی تمیز کرنی ہے، بینکنگ اور یہ سود اور ان چکروں میں نہیں پڑنا، اور پھر ان 4 چیزوں کے بعد باقی دین کی طرف چلنا شروع ہوں، اپنے عقیدے سے سٹارٹ کریں اور اوپر تک، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ذلت ختم ہوگی، اس صورت میں ذلت ختم ہوگی. ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کی کتاب السنہ کے اندر. یہ حدیث کیوں بتا رہا ہوں یہ والی؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ جو راستہ ہے جس کو، یہ تو ہے نا جو چیزیں چھوڑو 4، جس راستے پہ چڑھنا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ہے اس کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارباز رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف منہ کر لیا اور واعظ دیا، ایک لیکچر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بڑا ہی بلیغ اور جامع واعظ تھا، یعنی کہ ایسا نہیں کہ گھنٹوں لگ گئے ہیں، بہت کم باتیں کی لیکن بہت گہری باتیں، بہت بھاری باتیں کی اس کے اندر، ایسا کہ اس سے ہماری آنکھیں بھر پڑی، کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے، اس قدر وہ افیکٹو اور ٹچ کر گیا ہمارے دلوں کو، اور ہمارے دل جو تھے وہ اس پہ اثر میں آ گئے. تو ایک کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو گویا ایسے لگ رہا ہے جس طرح کہ کوئی جانے والا، کوئی الوداعی خطاب تھا، آپ جا رہے ہیں جس طرح کہ اس طرح کا یہ بیان لگ رہا ہے، اس طرح کی نصیحتیں کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں، کیا آپ ہمیں وصیت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے حکام کا احکام سننا اور ماننا، خواہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. کیوں یہ کہا؟ یونٹی رکھنا اپنے اندر، یونٹی رکھنا. بلا شبہ تم میں سے جو میرے بعد زمانہ پائے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا، جس طرح کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. نہ پولیٹیکل لیول کے اوپر مسلمانوں میں اتفاق ہے، نہ کوئی اکنامک لیول کے اوپر اتفاق ہے. یورپ کے اندر ایک کرنسی وہ مان رہے ہیں، ہم لوگ اپنی اپنی لے کے بیٹھے ہوں گے، کوئی کسی قسم کا اتفاق نہیں ہے. اور سب سے برا حال کس میں ہے؟ فرقہ واریت کے اندر سب سے برا حال یہاں پر ہے. چنانچہ ان حالات میں میری سنت اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت اپنانا، سنت کو داڑوں سے پکڑنا، یہ دانتوں کے داڑ ہوتے ہیں، کوئی آپ نے کوئی چیز بہت آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے وہ بہت، جس طرح کہ فرمایا الفاظ کے اندر بہت جامع ہے. کوئی چیز آپ نے کھولنی ہو بالفرض، آپ نے بہت زور لگایا، ایک خاص لمٹ کے بعد کوئی چیز آپ سے نہیں ہو رہی، نیکسٹ آپ کیا اٹیمپٹ کرتے ہیں؟ داڑھ سے کھولتے ہیں اسے، کیونکہ آپ کی پکڑ جو ہے اس سے زیادہ سخت، آپ کے ہاتھ اتنی سخت نہیں پکڑ سکتے جتنا آپ کے داڑھ پکڑ سکتے ہیں. تو داڑھوں سے پکڑنا میری سنت کو. اور نئی جو بدعات ہیں، جو دین کے اندر نئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں جو سنت میں نہیں ملیں گی، اس کا آسان حل کیا ہے؟ سنت اور خلافت راشدہ کے دور میں دیکھیں، اگر وہ بات نہیں ملتی جو دین کے میں سمجھی جاتی ہے، ریجیکٹڈ، تو ان سے اپنے آپ کو بچانا. تو آگے جو الفاظ ہیں وہ وہی ہیں جو جمعے کے اندر عام طور پر فرمائے جاتے ہیں، کہ ہر نئی بات جو ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے. تو جو راستہ ہے وہ بہت واضح ہے، وہ موجود ہے، تمام چیزیں موجود ہیں. پھر فرقہ واریت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا خبردار ہو جاؤ، ان من قبلکم من اہل الکتاب، تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے، افترقوا علی سنتین و سبعین ملتن، وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے. جو تم سے پہلے اہل کتاب تھے وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے. وَإِنَّ هَٰذِهِ مِلَّةً، اور یہ جو میری ملت ہے اس نے بھی بڑھ جانا ہے، کہ ان قریب یہ بھی
فرقوں میں بٹ جائے گی. کتنے فرقوں میں؟ 72 فرقوں میں. اور ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ کلہم فی النار، سب کے سب جو ہیں وہ آگ میں جائیں گے. الا ملت واحدۃ، سوائے ایک ملت واحد کے. فرقوں کی بات نہیں کی، ایک ملت واحد، جو قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر بھی ذکر آتا رہتا ہے کہ یہ کان الناس امتاً واحدۃ، کہ لوگ جو تھے، انسانیت جو تھی وہ ایک ملت واحد تھی. تو وہ جو ایکسپریشن ہے کہ وہ جو اس راستے کو پکڑ کے رہے گا، فرقے کا نام نہیں، اس راستے کو لے کے بیٹھا رہے گا، اس کی نجات ہو جائے گی. تو یہ تمام باتیں جو آپ کو میں نے بتا رہا تھا کہ یہ جو اس قدر جو اندھیرے ہیں، ان اندھیروں کے انہی حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پر ہندوستان کے اندر ایک نوجوان کو پیدا کیا سیالکوٹ میں، جن کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم لوگ جو ہندو ہیں، ہندو سے مراد یہ کہ ہندو نیشنلز، جس کے اندر ہندوستان میں رہنے والے جو ہیں، ہم بھی یورپ کی طرح اسی طرح ترقی حاصل کر سکتے ہیں جس طرح یورپ نے ترقی حاصل کی تھی. اور وہ بہت شوق سے گئے تھے لنڈن پڑھنے کے لیے. تو وہاں جب گئے کہ رول ماڈل میں دیکھوں گا وہاں جا کے، جو ان کا طریقہ کار ہے نا، میں نے وہی طریقہ اپنانا ہے. ہم مسلمانوں نے بھی، اور میں وہی ان کو فالو کریں گے تو ہم بھی دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے. جب وہ وہاں گئے اور وہاں جا کے ان کا جب حالات ہوئے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ نہیں، یہ تو سوسائٹی جو ہے تو گاڈ لیس سوسائٹی ہے، اس کے اندر تو باقی تمام چیزیں ہیں، لیکن یہ انہوں نے کیا کہہ دیا تھا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ دین جو ہے، جو گاڈ لیس سوسائٹی ہے، یہ کامیاب نہیں رہے گی، یہ زیادہ عرصہ پرویل نہیں کرے گی. اور یہ جو یورپ کے اندر ان کا رہنا تھا، اس سے ان کی جو آنکھ کھل گئی تھی، جس کے اوپر انہوں نے خود کہا وہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. تو انہوں نے، اقبال نے آ کے جو اس سارے تھاٹ پروسیس سے گزرے تھے، وہ اپنی جوانی اس دور کے اندر سارے تھاٹ پروسیس سے، یہ لنڈن بھی گئے تھے، انہوں نے بیرسٹری بھی کی تھی، انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی تھی، جرمن لینگویج کے اندر کی تھی، میونخ یونیورسٹی سے وہاں سے کر کے آئے تھے. اور یہاں پر آ کے شاعر نہیں تھے وہ، یہ تو ہم لوگوں نے صرف اردو میں پڑھے جا رہے ہیں، اس طرح کے شاعر بنائے. بائی پروفیشن وہ کیا تھے؟ ہی واز اے لائر، جس طرح قائد اعظم لائر تھے، اس طرح ہی واز اے لائر بائی پروفیشن. ایجوکیشن ان کی 7 پی ایچ ڈی ان فلسفی تھی ان کی. اور اپنے بات کو پیغام پہنچانے کے لیے کیا کیا انہوں نے کیا کیا کہ ایک راستہ کیا ہے کہ لیکچرز بندہ دے، ایک بندہ کتابیں لکھے. جو آج کل کے حساب سے ایک نئے طریقے کے اگر ڈاکیومنٹریز ہوتی ہیں یونیورسٹیز میں پڑھایا جائے، انہوں نے پوئٹری کو پک کیا ایز اے وے کہ آئندہ آنے والے تمام زمانے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ فائدہ پہنچائے گا یہ چیز. تو اس کے اندر انہوں نے ایک اور گائیڈنگ پرنسپل دے دیا، جو وہ اپنے دور میں جس کو ایمبیشن بنا کے وہ دیکھ کے گئے تھے نا کہ ہم لوگوں نے اس طرح ترقی حاصل کرنی ہے دنیا کے اندر جس طرح یورپ نے اس طرح کیا. تو اس پہ کیا کہہ دیا تھا انہوں نے، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں رسول قوم ہاشمی. اس کا قیاس جو ہے وہ اقوام مغرب کے اوپر نہیں کرنا، یہ خاص ملت ہے، یہ اس کا ایک اپنا پیٹرن ہے. اور اس کا پیٹرن جو ہے وہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے تھے کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت کے اوپر تم نے فالو کرنا ہے. تو ان تمام اندھیروں سے نکالنے کے لیے ان کے نزدیک کیا ایک آئیڈیا آیا تھا. انہوں نے کیا چیز سوچی تھی؟ انہوں نے یہ سوچا تھا، جو یہ نہیں کہ ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہ خواب دیکھا تھا، حقیقت میں بہت سال ان کے جو تھے، جو پالیٹکس کے اندر انوالومنٹ رہی تھی ان کی، بہت سال ود ایکسپیرینسز وہ پہنچتے اس لیول تک گئے تھے کہ جب باقی مسلم لیگ اور یہ تمام لوگ گئے ہوئے تھے راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے اوپر، تو یہاں پہ انہوں نے جب کہا تھا کہ ہندوستان کے نارتھ ویسٹ کی طرف میں ایک آزاد مسلم ریاست بنتا دیکھتا ہوں، اور اگر یہ ہو گیا تو ہمیں یہ موقع مل جائے گا کہ ہم عرب امپیریلزم کے دور میں، جو عربوں کے جو بادشاہ تھی اس دور کے اندر، جو اسلام کے روشن چہرے کے اوپر داغ اور دھبے لگ گئے ہیں،
اس کو صاف کر کے ہم اسلام کا روشن چہرہ دوبارہ دنیا کو دکھا سکیں. کیا ویژن تھا؟ یہ نہیں کہ مسلمانوں کے اکنامک حالات بہتر ہوں تو ایک الگ ملک ہو جائے جہاں پہ میجورٹی مسلمان ہوں، ان کے حقوق زیادہ پروٹیکٹیڈ ہوں. باقی مسلم لیگ کے لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے بے شک، لیکن یہ نہیں کہ پروٹیکٹیڈ ہوں یا کوئی اس طرح کے حالات ہوں. نہیں، ویژن کیا تھا؟ ایک ایسی جگہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایونچولی یہاں پہ حاصل ہو جائے گی. انہوں نے تو نہیں دیکھا، وہ تو فوت ہو گئے تھے 8 سال کے اندر ہی. پاکستان تو 17 سال کے بعد بنا تھا. یہاں پہ اگر یہ ہمیں خطہ مل گیا، تو پھر ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم لوگ اسلام کے جو چہرے کے اوپر بدنما داغ دھبے عرب امپیریلزم کے دور میں لگ گئے تھے، ہم اس کو اتار کے اس سے پہلے والا جو روشن دور تھا وہ دکھا سکیں. اس سے پہلے روشن دور کیا تھا؟ بادشاہت سے پہلے کیا تھا؟ خلافت راشدہ. خلافت راشدہ کا دور تھا. یہ جو جس ملک کے اندر میں اور آپ ہیں، اس ملک کی فاؤنڈیشن جو بنی تھی، جو اس کا مقصد تھا بنانے کا، وہ مقصد ڈائریکٹلی یہی تھا کہ اسلام کا دوبارہ اٹھنا ہے یہاں سے، اس ملک سے. قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ لائٹ ہاؤس بنانا ہے ہم نے اسے. اور جب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، کیونکہ سیکولر مائنڈیڈ لوگ ہوتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ یہ لوگ جو آپس میں باتیں کرتے ہیں، Islamic laws are as much applicable today as they were 1300 years ago. ظاہری بات ہے، پرانی بات کی تھی تو as they were 1300 years ago. تو یہ جو ملک جو یہاں پہ آپ کو ملا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ نصیب کر دیا ہے، یہ ملک بنا ہی اس کام کے لیے تھا کہ وہ جو ساری ہماری ڈارک ایجز چلی آ رہی ہیں، ہم نے اس ڈارک ایجز سے نکلنا ہے. اس ڈارک ایجز سے نکلنے کا پلیٹ فارم یہ تھا. پوری تاریخ پڑھ لیں آپ لوگ، کوئی ایک ملک دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اس سیم آئیڈیالوجی کے حساب سے بنا ہو. سعودی عرب اس حساب سے نہیں بنا، UAE اس حساب سے نہیں بنا، قطر میں ایسے کوئی خیالات نہیں تھے، کویت میں کوئی ایسے خیالات نہیں ہیں، عمان، یمن ایسے کوئی ویژن نہیں ہے ان کا. جارڈن لے لیں، لیبنان لے لیں، جو مرضی مسلم ملک لے لیں آپ لوگ، کسی ایک ملک کا بھی یہ ویژن نہیں ہے یہ والا. دنیا کے اندر واحد، آج تک واحد کوئی ملک اگر اسلام کے نام پہ بنا ہے تو وہ یہی تھا ملک، پاکستان، اور کوئی ملک نہیں ہے. اور دنیا کے واحد ملک ایسا ہے کہ جب ان کی پراکسی گورنمنٹ چل رہی تھیں، تب یہاں پر ڈکلیئر ہوا تھا کہ سوورنٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلانگس ٹو اللہ آل مائٹی. اینڈ یہ جو گورننس ہے، جو خلافت ہے، دس از اے سیکرڈ ٹرسٹ جو یہاں پر پریکٹس کیا جائے گا. جو خلافت کی ساری بات ہے، جو کانسیپٹ ہے سارا کا سارا، وہ بعد میں پرپزلی کچھ ہم ڈیویٹ ہوئے، کچھ ڈیویٹ کیا گیا تھا. یہ سارا کا سارا جو بنیاد ہے، یہ جس ملک کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ جگہ. اور کسی ملک کے اندر یہ آپ کو اپرچونٹی بھی نہیں ملی ہوئی کہ آپ دین کے لیے کچھ کر سکیں. آپ کسی ملک میں جا کے دیکھیں، آپ کو ریلیجن پریچ تک نہیں کرنے دیں گے وہ، جو آپ کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کر دی ہے. جس طرح ایک خاص جنریشن تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کے ذریعے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا تھا، اسی طرح ایک موقع یہاں پہ ملا کہ یہاں پہ جو لوگ ہوں گے ان کے پاس موقع ہے کہ وہ فاؤنڈیشن مل گئی ہے. اقبال نے ویژن دے دیا، قائد اعظم نے فاؤنڈیشن دے دی ہے، یہاں پہ اب وہ کام کیا جا سکتا ہے. اب میں حدیث کے آخری حصے کی طرف آتا ہوں، جس حدیث سے میں نے کلاس سٹارٹ کی تھی، کہ جو مختلف دور بتائے تھے کہ وہ جو پراکسی گورنمنٹ کا بھی دور آ گیا، ملکن جبریتاً، اتنا جو ڈارکسٹ ٹائم ہوگا، جو ڈارکسٹ ایج ہوگی، جب کوئی دنیا میں روشنی نہیں ہوگی، اسلام کا چراغ جو ہے وہ بجھتا ہوا نظر آئے گا. تو تب کیا ہے؟ آپ سے صرف فرمایا ثم تکون خلافتاً علی منہاج النبوہ، پھر دوبارہ وہ دور آئے گا کہ بالکل باٹم سے ایک دم سے دوبارہ پیک ٹاپ پہ جانا ہے، کہ دوبارہ ایک دم سے خلافت کا وہ دور آئے گا جو نبوت کے عین نقش قدم کے اوپر ہوگا. جس طرح خلافت راشدہ تھی، وہ دور دوبارہ ڈائریکٹ آنا ہے. اور یہاں یہ جس ملک کے اندر ہم لوگ ہیں، یہ بنا ہی اللہ کے نام کے اوپر ہے.
یہ ایک آپ لوگوں کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ساری ہسٹری کے ساتھ کر کے اینڈ میں ٹھیک ہے ہمارا بہت ڈارک آ گیا، اب آگے فیوچر کہاں سے اٹھنا ہے، جس کے لیے میرے اور آپ کے پاس ایک موقع ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.